بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ اہل کتاب میں سے جو یہود اور نصارہ تھے، جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، اور نہ مشرکین۔ تو یہاں پہ اشارہ ہے خاص طور پر مشرکین کی طرف، کہ مشرکین عرب نہیں چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر اتاری جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حسد کرتے تھے۔ تو جب کوئی کسی سے حسد کرتا ہے نا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو پھر اس کے اندر نہ کوئی بھی خیر اور بھلائی نظر نہیں آتی۔ یہاں پہ علیکم سے مراد رسول بھی ہیں اور آپ کے صحابہ بھی ہیں، آپ کی امت بھی ہے، کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے۔ خیر خواہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خیر چاہنے والا۔ تو یہ تمہارے لیے خیر نہیں چاہتے، من خیر، اور کوئی خیر نہیں چاہتے۔ یہاں پہ من سے کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ بنا کسی قسم کی خیر، نہ تو دنیا کی اور نہ آخرت کی۔ وہ اتنی شدید دشمنی اور حسد کا شکار ہیں کہ وہ تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی بھلائی پسند ہی نہیں کرتے، تمہاری کوئی ترقی ان کو اچھی ہی نہیں لگتی، تمہارا کوئی فائدہ ان کو پسند نہیں آتا۔ لیکن اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، یعنی کہ جب کوئی کسی کا برا چاہتا ہے نا، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا، اور اللہ محسوس کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو بھی وہ چاہتا ہے۔ کسی کے برا چاہنے سے کبھی برا نہیں ہوا کرتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے نوازے۔ تو یہاں پہ اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبوت آپ کو ملے، وحی آپ کی طرف نازل آئے، آپ کو ترقی ملے، آپ کو قرآن ملے، آپ کو یہ ساری نعمتیں ملیں۔ لیکن اللہ نے آپ کو خاص کر لیا اور آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہاں پہ رحمت سے مراد نبوت اور قرآن مجید کی دولت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئی، اور اللہ تو بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے پاس تو بہت زیادہ بھلائی ہے، اس کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، وہ جتنا چاہے کسی کو نوازے۔ تو اس آیت سے نا ہمیں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس دنیا میں چونکہ انسان امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، لہٰذا انسان کے دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کو ڈس لائک کرتے ہیں، یعنی کہ اسے پسند نہیں کرتے، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کے سپورٹر ہوتے ہیں، اور پھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو دشمنی پر اتر آتے ہیں، کچھ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ بعض اوقات ہم گھبرا جاتے ہیں نا کہ لوگ ہمارے خلاف کیوں بات کرتے ہیں، وہ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں، وہ ہمارا برا کیوں چاہتے ہیں، وہ ہمیں تکلیف کیوں دیتے ہیں، فلاں ایسا کیوں کرتا ہے، فلاں ویسا کیوں کرتا ہے۔ تو اس سے بنے گا کچھ نہیں، جتنا چاہے آپ اس پہ تبصرہ کریں، جتنا چاہے آپ اس پہ باتیں کر لیں یا پریشان ہو لیں، یہ تو زندگی کی حقیقت ہے نا، یہ تو ہوگا۔ رسول کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا، تو ہم کون ہیں؟ ہمارے ساتھ بھی تو ہوگا نا۔ کوئی ہمیں چاہے گا، کوئی ہم سے عداوت رکھے گا۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عداوت رکھتے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ان کے دل میں آپ کے لیے برا ہوتا ہے، بعض اوقات ان کی نیت اور ارادہ اور ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہ ملے، کوئی خیر نہ ملے، اور وہ خیر دیکھ کے جل جاتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر انسان کو کیا یاد رکھنا چاہیے کہ کسی انسان کے حسد سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا، کسی کی دشمنی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ اگر سارے لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں کسی چیز سے فائدہ دے سکیں تو وہ تمہیں بالکل فائدہ نہ دے سکیں گے، مگر اتنا ہی جو اللہ نے تیرے لیے فائدہ لکھ دیا، اور اگر سارے اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں کسی چیز سے نقصان پہنچائیں، تمہیں کچھ بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، مگر یہ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو۔ کسی کی عداوت، کسی کی دشمنی، کسی کی نفرت ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ کسی کا حسد ہم سے کچھ بھی نہیں چھین سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فیوریٹ بنا لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنا انعام کرتا ہے، جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اور پھر یہ جو لفظ ہے نا ربکم، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ربوبیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے خاص اور ایک ہوتی ہے عام۔ ربوبیت عام آپ نے رب العالمین میں پڑھی پیچھے سورہ فاتحہ میں، الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ سب کا رب ہے اللہ، لیکن سب کے علاوہ وہ ہمارا خاص رب بھی ہے، جو اس پر ایمان لے آتا ہے اس کا وہ خاص رب ہے۔
اسی طرح ویسے تو سارے بندے اللہ کے بندے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہی معنی ہے اس کا۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ چونکہ سب سے بڑا فضل والا ہے، لہٰذا انسان کو اگر کچھ چاہیے تو اسی سے مانگنا چاہیے، بندوں کی طرف نظر نہیں رکھنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ وہ سب کچھ دے سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور ایسا کر کے آپ دیکھیں، کیونکہ اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اگر کسی بندے کا گمان اللہ کے بارے میں اچھا ہے تو اللہ کر سکتا ہے، اور وہ کرے گا اور وہ دے گا۔ مجھے اب یہاں آپ دیکھیں کہ ذہن میں کسی ایسے بندے کو لائیے جس کو آپ کی کوئی خیر اچھی نہیں لگتی، جو آپ سے نفرت کرتا ہے، جو ہر وقت آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے، جو آپ کو ستاتا رہتا ہے، جو آپ کو تنگ کرتا ہے، جو آپ کا فائدہ چھیننا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، سوچ لیا؟ اور اگر ایسا کوئی نہیں ہے نا تو شکر کیجیے۔ تو ایسے نہیں ہے کہ سوچیے کچھ نہیں کر سکتا، وہ محفوظ ہے، کچھ نہیں، جو کچھ ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس فکر میں وقت گزارنے کی بجائے کہ یہ میری نعمت چھین لے گا، یہ میرا نقصان کر دے گا، پتہ نہیں یہاں کیا ہو جائے گا، ہر وقت خوف اور غم کا شکار رہنے کی بجائے توجہ کس پہ ہونی چاہیے؟ اللہ کے فضل مانگنے پر، اور دعا کرنی چاہیے، اے اللہ مجھے تو فلاں کی شر سے محفوظ رکھ، اور یہ کہ اپنا فضل عطا کر دے، اس سے زندگی میں سکون ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ انجانے قسم کے خدشوں اور توقعات کی وجہ سے خوفزدہ رہتے ہیں اور غمگین اور پریشان رہتے ہیں۔ معلوم نکل آنے والا وقت کیسا ہو، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ میرے ساتھ کیا کرے گا، یہاں کیا کچھ ہوگا، ہر وقت کسی نہ کسی بے چینی کا شکار ہے۔ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ ایسے ہر خوف، خدشے اور غم کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کریں اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کریں، کیونکہ اللہ کے پاس بہت کچھ ہے دینے کو، کوئی لینے والا تو ہو۔ اور میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ یہ ہم صرف نہ سوچیں کہ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں اور وہی ہمارا برا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات شیطان ہمارے دل میں بھی لوگوں کے خلاف یہ چیزیں ڈال دیتا ہے، تو کسی کے پاس بھی ہم سے زیادہ کوئی نعمت ہے تو اس کو اللہ کا عطیہ سمجھیں اور اس پہ ناراض نہ ہوں، اس کو غمگین نہ ہوں کہ فلاں کو یہ چیز کیوں مل گئی۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا دل کو اطمینان اور سکون سے بھر دیتا ہے کہ جس کے پاس ہے اللہ اس کو نصیب کرے، اور مجھے اللہ اپنے فضل سے دے۔ جب آپ کسی کا برا نہیں چاہتے تو کوئی بھی آپ کا برا نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ ہماری آیت مکمل ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔